بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ملتان کے میڈیا کا انتہائی مشکور ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ سب دوست تشریف لے کے آئے، اور آج کا پریس کانفرنس کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ وہ کپاس اور کپاس کی زبوحالی کی کیا وجوہات ہیں، کیونکہ ہماری ایک میجر فصل ہے کپاس، اور ہم سب سے زیادہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو زر مبادلہ کماتا ہے وہ اسی کپاس سے کماتا ہے۔ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ کا 60 سے 65% جو کپاس پہ ہے۔ میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تو ہماری کاٹن کی جو پروڈکشن تھی اس وقت 92 میں 1 کروڑ 28 لاکھ بیل تھی، انڈیا 1 کروڑ 10 لاکھ بیل تھا، اور ہماری کاٹن بیل کا جو وزن تھا وہ 170 سے 180 کے جی تھا۔ آج ہمارا 150 کے جی ہے، تو ہم 1 کروڑ 28 لاکھ سے کم کر کے اب ہم پچھلے سال 52 لاکھ تھی اور انڈیا آ گیا 4 کروڑ پہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 40 سے 45 بلین ڈالر ہے، جس کو ہم کہاں سے پورا کر سکتے ہیں؟ اسی کپاس سے، اسی زراعت سے پورا کر سکتے ہیں۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا بھی کسی بھی حکومت کی ترجیحات پہ زراعت نہیں رہی۔ میں سب کی بات کر رہا ہوں، اس وقت سب حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی حکومت کی ترجیحات پہ زراعت نہیں رہی۔ اگر ان کی ترجیحات میں زراعت نہیں تھی تو میں حق بجانے مجھے کہنا کہ ان کی ترجیحات میں پاکستان نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا۔ آج اگر ہم کشکول اٹھا کے پھر رہے ہیں، دنیا کے سامنے جا کے مانگ رہے ہیں، 1 بلین ڈالر کی خیرات مانگ رہے ہیں، اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم اپنی معیشت کو ڈبو بیٹھے ہیں، اپنی زراعت کو تباہ و برباد کر بیٹھے ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے، 13 بھارت کے حصے میں گئے۔ آج وہ 13 اضلاع 140 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں، اور ہمارے 17 اضلاع جو آج 37-38 اضلاع بن چکے ہیں، ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ آج ہماری بہت بڑی امپورٹ ہے کپاس کی۔ ان 6 ماہ میں اگر 1 جنوری سے لے کے 30 جون تک لیں تو ہم تقریباً 2 بلین ڈالر کی کاٹن امپورٹ کر چکے ہیں۔ یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کی تباہی کہاں سے شروع ہوئی؟ 60 کی دہائی میں ایک پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا، جس کو نواب آف کالا باغ ہیڈ کر رہے تھے۔ ان کی سفارشات میں پہلی سفارش یہ تھی کہ ضلع قصور پتوں کی سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل نہ لگے، یہ کاٹن ایریا ہے، لیکن بدقسمتی سے ساری شوگر ملیں وہیں پہ لگی۔ ہم نے ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ نہ کی، خصوصاً کاٹن کی ریسرچ کو۔ میں آپ ملتان میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں ملتان کا رہنے والا ہوں، میں بڑا کاٹن گروور بھی ہوں۔ پاکستان کا سب سے بڑا سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ان سائنسدانوں کو تنخواہیں تک نہیں ملتی۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں کاٹن کے لیے، اور اس وقت کپاس کا کاشتکار بہت پریشان ہے کہ اس نے حکومت کے کہنے پر، اور حکومت نے غلط نہیں کہا تھا، میں اس کو غلط نہیں کہتا، ٹھیک کہا تھا کہ ارلی کپاس کاشت کرے تاکہ بہتر پیداوار آئے، اور اس میں پاکستان کسان اتحاد بھی شامل تھا۔ لیکن جب چنائی شروع ہوئی تو پیداواری لاگت واپس نہیں مل رہی، جو ریٹ آ گیا۔ اور اس کے پیچھے میں ڈھونڈ رہا تھا کہ سازش کیا ہے، کہ کپاس کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے ریسنٹلی پتہ چلا کہ اب کاٹن زون میں اور شوگر ملیں کپاس کو ناکام کر کے اور شوگر ملیں لگائی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس جو آلریڈی شوگر ملیں موجود ہیں، جو ہم گنا اگا رہے ہیں، اس سے شوگر ملوں کی کیپیسٹی کہیں زیادہ ہے، پھر اور شوگر ملیں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر
کاشتکار کے اوپر ایک تلوار کھڑی کر دی کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں چینی، کہ جب کاشتکار کا گنا آئے، کاشتکار کا گنا ہارویسٹنگ ہونی ہے نومبر میں، اکتوبر نومبر میں باہر سے چینی آ جائے گی، کاشتکار کو گنے کا صحیح ریٹ نہیں ملے گا۔ تو ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ باہر سے چینی نہ منگوائی جائے، کاشتکار کا جو ہے نا معاشی قتل نہ کیا جائے۔ کاشتکار کے پاس پہلے ہی کیا بچا ہے؟ پاس نے تباہ و برباد کر دیا، مکی کا ریٹ اسے نہیں ملا، سبزیوں کا ریٹ اسے نہیں ملا۔ اس کی وجہ کہ میں ہمیشہ پریس کانفرنس میں یہاں کہتا رہا ہوں کہ گندم تمام فصلوں کا ایجن ہے، کہ اگر گندم کا کاشتکار کو فصل اچھی ہوگی، کاشتکار کو ریٹ ملے گا، باقی فصلیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ کاشتکار کے پاس پیسے ہوں گے۔ آپ کے پاس 4.5 کروڑ ایکڑ رقبہ زیر کاشت ہے، جس میں 2.5 کروڑ ایکڑ پہ گندم کاشت ہوتی ہے، میجر فصل آپ کی گندم ہے۔ جب کاشتکار کو گندم کے پیسے نہ ملے، اس نے اگلی فصلوں پہ انویسٹمنٹ نہیں کی۔ کاشتکار نے بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کی کہ آج پچھلے سال آپ کو یوریا مل نہیں رہی تھی، کوئی پروڈکشن زیادہ نہیں ہوئی، بلکہ پچھلے سال تو ہم نے 2 لاکھ ٹن امپورٹ بھی کی تھی، اس دفعہ امپورٹ بھی نہیں کی، 13 لاکھ ٹن فالتو پڑی ہے، فاسفورس فالتو ہے، پوٹاش فالتو ہے۔ وجہ کہ کاشتکار نے بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کی، اس نے فصلوں کے اوپر جتنی کھاد کا استعمال ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، وہ خرچ ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن حکومت کو اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ سوچ کا آنا کہ اور یہاں پہ شوگر ملیں لگائی جائیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو فصلوں کا پیٹرن ہے وہ ٹوٹل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے، سب سے بڑا اس قوم کا مسئلہ، پاکستان کا مسئلہ پانی ہے، اور دوسرا بڑا مسئلہ ہماری زمین ہے، جس میں آرگینک میٹر 0 ہو چکا ہے اس وقت۔ اور گنا کیا کام کرتا ہے؟ زمین سے ایک مائننگ آپ فٹ کرتے ہیں، گنے سے پانی اور پوٹاش کو وہ سک کر لیتا ہے۔ میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی ضلع خانے وال میں، میرے گاؤں کا پانی میکسیمم 23-24 فٹ پہ تھا، نیچے والا پانی، آج وہ 75 فٹ پہ چلا گیا۔ ہم آنے والے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا ہم مہذب ملک میں نہیں رہتے؟ کیا ہم پلاننگ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم زوننگ نہیں کر سکتے؟ کاشتکار تو زوننگ نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے، زوننگ ان ملکوں میں ہوتی ہے کہ کاشتکار جو بھی فصل کار کرے اس کو پروٹیکشن ہوتی ہے کہ تمہیں تمہاری کاسٹ آف پروڈکشن پلس 25% پروفٹ ملے گا۔ بھئی چینی ہم نے ایکسپورٹ تو نہیں کروائی، کاشتکار نے تو اجازت نہیں دی تھی، کاشتکاروں نے تو اخبار میں اشتہار نہیں دیا تھا کہ آپ چینی کو ایکسپورٹ کریں۔ آج کاشتکاروں نے تو نہیں کہا کہ چینی کو امپورٹ کریں۔ ہم کاشتکار تو امپورٹ کی سخت ترین مخالفت کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس پچھلے سال سے 2 لاکھ ایکڑ گنا زیادہ ہے، پچھلے سال سے گنے کی فصل کی صحت بھی اچھی ہے، تو پھر آپ کو امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر امپورٹ کریں گے، پھر ایکسپورٹ کریں گے۔ ہم اسی لیے پچھلی پریس کانفرنس میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان میں اس وقت ایگریکلچر میں 2 کام انتہائی ضروری ہے۔ ایک تو ہر فصل کا پرائس کمیشن بنایا جائے جس طرح دنیا میں ہے، ہمارے دشمن ملک بھارت میں ہے، کہ کاشت کرنے سے پہلے کاشتکار کو کم از کم 1 سال پہلے پتا ہو کہ یہ میری پیداواری لاگت ہوگی اور یہ مجھے ریٹ ملے گا۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ دوسرا، ایکسپورٹ امپورٹ اتھارٹی بنائی جائے تاکہ اس اتھارٹی انڈیپینڈنٹ ہو، پھر اس اتھارٹی کا یہ کام ہو، وہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہمارے پاس کیا چیز فالتو ہے، کس کو ایکسپورٹ کرے، کس کو امپورٹ کرے۔ آج جب باہر گندم کا ریٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو باہر سے امپورٹ کر لی جاتی ہے، جب گندم کا ریٹ باہر زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت سمگل کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح چینی کا یہ حال ہے کہ جب باہر چینی کا ریٹ سستا ہو تو امپورٹ کر لی جاتی ہے، جب چینی کا ریٹ باہر زیادہ ہو تو اس وقت پاکستان پورے محکمے لگے ہوتے ہیں کہ اس کو ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے، اگر نہ دی گئی تو شوگر ملیں بند ہو جائے گی، گنا سیل نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ اس وقت اب کاشتکار کے اوپر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے اس وقت کہ اگر چینی امپورٹ ہوتی ہے تو کاشتکار کا گنا اس کو صحیح ریٹ نہیں ملے گا۔ پہلے بھی ہمیں پچھلے سال کیا ریٹ ملا ہے؟ ہمیں آن ایوریج ریٹ 450 سے 450 ملا ہے، اور چینی کا ریٹ کیا ہے اس وقت؟ ایک طرف تو حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کر دیا، ہر چیز کو ڈی ریگولیٹ کر دیا، کیا ہم گندم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟
کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم گندم ایکسپورٹ کر سکیں؟ قطعاً اجازت نہیں ہے ہمیں. ہم گندم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. گندم میں 2 سالوں میں ہم نے 2200 ارب روپے کا کاشتکار نے لاس برداشت کیا ہے. اب میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں ہمیں سکت نہیں، ہم کوئی بھی نقصان برداشت کر سکیں. اگر ہمیں اب کسی فصل میں نقصان ہوا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کہ کاشتکار اپنی کاشتکاری چھوڑ دے گا، جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس وقت. اس دفعہ مکی کی کاشت میں بہت بڑی کمی آ گئی. وجہ کہ کاشتکار کو پچھلی 2 مکیوں میں اس کا ریٹ نہیں ملا. جو ہی اس سے فصل سیل ہو جاتی ہے ریٹ اب چلا جاتا ہے. آج میں حکومت کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ کاشتکار نے تو گندم بیچی 1900 2000 میں، اب غریب آدمی خریدے گا. آج کا ریٹ 2800 روپے ہے گندم کا. اگر یہ ریٹ کاشتکار کو ملتا تو وہ پیسہ اس ملک کی معیشت میں انجیکٹ ہوتا، اگلی فصلوں پہ خرچ ہوتا. کاشتکار کو تو اس کی پیداواری لاگت نہیں ملی. آج ریٹ دن بدن اوپر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ بن رہا ہے. کیوں کاشتکار کا حق نہیں ہے کہ اس کے بچے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے، وہ اپنے بچوں کا علاج کر سکے، وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کر سکے، اور وہ خصوصاً آپ کے لیے خوراک کا بندوبست کر سکے، آنے والی فصلوں پہ خرچ کر سکے. آج تو اس کے پاس اگلی فصلوں پہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آج خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ کاشتکار کی جو پریشانی ہے، اس کے جذبات کا میں لفظوں میں احاطہ کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا. حکومت کہتی ہے جی ہم پیکج دے رہے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے پیکج، ہمیں صرف اور صرف اپنی فصل کی صحیح ریٹ چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہمیں نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پر ایکڑ پیداوار بڑھے، ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں. کیا دنیا میں جہاں گنا کاشت ہوتا ہے، میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں دنیا کی سوچ اور اپنی سوچ کا. ہم وائٹ گولڈ کو نکال کے وائٹ پوائزن کو لا رہے ہیں. یہاں پہ دنیا میں جہاں پہ گنا کاشت ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہے؟ برازیل میں 1000 سے 1500 ملی میٹر بارش ہوتی ہے. انڈیا میں 1170 ملی میٹر بارش ہوتی ہے جہاں وہ گنا کاشت کرتے ہیں. چائنا میں 661 ملی میٹر بارش جہاں وہ گنا کاشت کرتے ہیں. تھائی لینڈ میں 1622 ملی لیٹر بارش ہوتی ہے. پاکستان میں 450. اسی طریقے سے کولمبیا میں 3230 ملی میٹر بارش ہوتی ہے. اور انڈونیشیا میں 1700 سے 3500 ملی لیٹر بارش ہوتی ہے جہاں پہ وہ گنا کاشت کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ اپنا نہری پانی استعمال کریں یا زمین سے پانی کو سک کریں. ہم نے کیا کام کیا؟ ہم ٹوٹلی اپنی زمین سے پانی. اب آپ آ جائیں کہ پاکستان میں کس کس اضلاع ڈویژن میں کتنی بارش ہوتی ہے. بہاولپور ڈویژن جہاں بہت زیادہ گنا کاشت ہوتا ہے 143 ملی میٹر بارش ہوتی ہے. ملتان ڈویژن میں 127 ملی میٹر بارش ہوتی ہے. فیصل آباد ڈویژن میں 375 ملی میٹر. راولپنڈی ڈویژن میں 445. اسی طریقے سے سکھا ڈویژن میں 159. لاڑکانہ میں 240. نواب شاہ میں 280 سے 360 ملی میٹر بارش ہوتی ہے. یعنی اندازہ کر لیں دنیا جہاں پہ گنا کاشت کرواتی ہے وہ وہاں پہ لگاتی ہے جو ان کا برانی علاقہ ہو جہاں پہ بارش بہت زیادہ ہو. وہ زمین سے پانی کو سک نہیں کرتے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے پانی کا خاتمہ نہیں کرتے. ہم تو آنے والی نسلوں کا بھی نہیں سوچ رہے. ہمیں سبزی کا ریٹ کیوں نہیں ملا؟ کاشتکار نے کیوں نقصان کیا سبزی میں؟ گوبھی اس کی 1 روپے کلو، بھنڈی اس کی 1 روپے کلو، گاجر 2-3 گاجر، مولی، کیرٹ، پالک، ہر چیز کا اس کو ریٹ نہیں ملا. وجہ ایک ہی تھی، گندم. جب گندم سے پچھلے سال صرف 10% رقبہ خالی ہوا، وہ 10% میں سے 3% رقبے پہ سبزی لگ گئی. وہ بہت زیادہ تھی، اس کے لیے سپلائی زیادہ تھی، ڈیمانڈ کم تھی، ریٹ ڈاؤن ہو گیا، کاشتکار کا نقصان ہو گیا بہت زیادہ. ہماری جو ایگریکلچر کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے وہ بہت زیادہ کمی ہے، حد سے زیادہ کمی ہے. چلی میں 90% ایکسپورٹ کی کمی آ گئی، میز میں 70% ایکسپورٹ کی کمی آ گئی.
پیاز میں 40%، کنو میں 42%، گاجر مولی تمام چیزوں میں 40%، چاول میں 11% 6 ماہ میں ایکسپورٹ میں کمی آئی، اور 340% کاٹن کے امپورٹ میں اضافہ ہوا۔ یہ ملک کیسے چلے گا؟ اس کی معیشت کیسے چلے گی؟ زراعت کیسے چلے گی؟ کیا اس وقت پاکستان کا کاشتکار اگلی فصلوں پہ خرچ کر سکتا ہے؟ کیا پاکستانی کاشتکار اس وقت معاشی طور پر مستحکم ہے؟ کیا حکومت آ کے بتا سکتی ہے کہ کاشتکار کو فلاں فصل میں منافع ہوا؟ میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ حکومت آئے بتائے کہ کاشتکار کو پچھلی گندم کی دونوں فصلوں میں کتنا نقصان ہوا، کتنا منافع ہوا۔ آ کے بتائیں تو صحیح۔ آ کے پیکج گنوانا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ 2200 ارب کا نقصان ہو، 8-10 ارب 20 ارب حکومت خرچ کر دے کاشتکاروں کو، وہ بھی ٹارگیٹڈ چند لوگوں کے اوپر، اس کا زراعت کو کیا فائدہ ہوگا؟ آج پاکستان کی زراعت ٹوٹل زبو حالی کا شکار ہے، ٹوٹلی زبو حالی کا شکار ہے اس وقت پاکستان کی زراعت۔ آج جب کاشتکار کو مکی کا ریٹ نہ ملا تو اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ مکی کی جگہ پہ چاول لگ گیا سارا۔ پانی اب کہاں سے لیں گے؟ جس کاشتکار نے لگا لیا چاول، اس نے تو زمین سے پانی سک کرنا ہی کرنا ہے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ اس ملک کا، آنے والی نسلوں کا نقصان ہوگا جب ہمارا پانی ٹیبل نیچے جا رہا ہے اس وقت۔ میں نے پہلے عرض کی کہ 92 میں میرے گاؤں کا پانی 23-24 فٹ پہ تھا، آج 70-75 فٹ پہ چلا گیا ہے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں نے اسلام آباد میں ایک سوچ دیکھی اور اس سوچ پہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ جی گنا پانی کم لیتا ہے اور کپاس اور گندم پانی زیادہ لیتی ہے۔ میں 92 سے کاشتکاری کر رہا ہوں۔ گنا جب آپ کاشت کرتے ہیں آپ تو زمین سے پانی کو سک کر لیتے ہیں، زمین میں پوٹاش کے جیسے آپ پوٹاش کی وہاں سے مائننگ کر رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ سینٹرل پنجاب سے گنا چلا، جنوبی پنجاب میں گنا چلا گیا ہے۔ آج سینٹرل پنجاب کے گنے کامیاب کیوں نہیں رہا وہاں پہ؟ کیوں وہاں سے شوگر ملیں شفٹ ہو رہی ہیں؟ کہ وہاں پہ پوٹاش کی کمی آ گئی ہے۔ آج ہماری زمین میں آرگینک میٹر 0 ہے۔ ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زمین کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ زمین ماں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کاشتکار کو فصلوں کا ریٹ کیسے دے سکتے ہیں۔ کیا اگر کاشتکار کی کپاس کی فصل کے اوپر لاگت ہو 8 سے 9 ہزار روپے فی من اور اس کو مل رہا ہو 6, 6.5, 7 ہزار روپیہ، تو وہ بیچارہ کرے گا کیا؟ یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں 60 لاکھ ایکڑ سے کم ہو کے 28-29 لاکھ پہ آ گئی اس وقت کپاس۔ وہ ایک مشہور مثال ہے کہ ایک لالچی آدمی مرا، اس کا قبر میں حساب کتاب ہوا۔ فرشتوں نے اس پہ سوال کیا، من ربوں کا، پھر من رسولوں کا، من دینوں کا۔ آخر میں پوچھا یہ بتاؤ جنت میں جانا پسند کرو گے یا دوزخ میں؟ وہ کہتا ہے صاحب جہاں 2 پیسے کا فائدہ ملے۔ تو کاشتکار نے بھی اسی طرف جانا ہے جہاں اس کو فائدہ ملے۔ لیکن اگر ہم بغیر پلاننگ کے کام کریں گے، بغیر سوچ کے کام کریں گے، اگر حکومت کی کوئی پلاننگ نہیں ہوگی تو نقصان کس کا ہوگا؟ آنے والی نسلوں کا نقصان ہوگا۔ دنیا اس طریقے سے پانی کا استعمال نہیں کرتی۔ دنیا اپنے ریزرو کو کم نہیں ہونے دیتی، نیچے والے واٹر ٹیبل کو کم نہیں ہونے دیتی، اس کو ریچارج بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے سوائے قدرتی سسٹم کے، جب سیلاب آ جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ نہ ہم ڈیم بنا سکے، نہ ہم سمارٹ اریگیشن کی طرف جا سکے۔ ہم فلڈ اریگیشن کرتے ہیں اور کماد کے اوپر تو اتنا زیادہ پانی لگتا ہے، ایک کماد کم از کم 20 فلڈ اریگیشن سے وہ جا کے تیار ہوتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم اتنا اگائیں جتنی ہماری ضرورت ہے، ہم چاول اتنا اگائیں جتنی ہماری سہولت ہے۔ پچھلے سال جب $4 بلین کا چاول ایکسپورٹ ہوا تو میں نے حکومت وقت سے کہا کہ آپ خوشیوں کے شادیانے بجا رہے تھے، میں افسوس میں تھا کہ ہم نے $4 بلین جو لیے وہ چاول کے بدلے نہیں لیے، ہم نے اس کے بدلے $20 بلین کا پانی ایکسپورٹ کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ سوچیں۔ میری عمر 63 سال مکمل ہو چکی ہے، 64 سال میں چلا گیا ہوں، باقی زندگی میرے لیے بونس ہے۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے، اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کر کے جا رہے ہیں۔ جس زرعی ملک میں قدرت نے جس کو تمام نوازشات سے نوازا ہو، جس ملک کو
کہ سمندر ہمارے پاس، دریا ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس، میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، روئی ہمارے پاس۔ اگر ایک نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے ہمارے پاس۔ قدرت نے تو ہمیں سبھی کچھ دے دیا، پھر ہم اگر 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کریں تو خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے، میں شرمندہ ہوں۔ کیونکہ باقی ملکوں کو دیکھیں، برازیل نے چند سالوں میں کیوں ترقی کی؟ کہ انہوں نے ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کی، ایگریکلچر کو ترجیحات میں لے کے آئے، آج وہ دنیا میں لیڈ کر رہا ہے۔ اور انہوں نے اپنا ہمارا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18، ان کا پتہ کیا ہے جی 1.75، ہم سے کئی سو فیصد زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آگے چلے گئے۔ ہمارے یہاں ریسرچ کے ادارے کام نہیں کر سکتے، پھر ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے، سزا جزا بھی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ یہاں ترقی کیسے ہوگی؟ یا کیسے ممکن ہے کہ زراعت آگے چل سکے؟ اگر ایک اچھا پروگرام شروع ہوا گرین انیشیٹو کے نام سے چولستان میں، اس کے آگے بھی ہماری قوم نے رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی کہ یہاں پہ نہریں نہ بنائی جائیں۔ ایک تحریک چل پڑی، حالانکہ وہ کس لیے تھا کہ ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، ہم 2.5 سے 3.5% ہر سال آبادی میں ایڈ کر رہے ہیں، ہم ہر سال آبادی میں 50 سے 55 لاکھ کی آبادی ایڈ کر رہے ہیں۔ اگر اسی حساب سے ہماری ایگریکلچر کی گروتھ نہیں ہوگی، آبادی کا تو ایک طوفان آ رہا ہے، اور ادھر سے ہم فوڈ سیکورٹی میں اگر ہمیں استحکام نہ ملا، اگر فوڈ سیکورٹی میں ہم خود کفیل نہ ہوئے تو پھر کیا ہوا کہ ہر وقت ہم ایک تو کشکول لے کے باہر جائیں گے IMF کے پاس، دوسرا ہم باہر سے ہر چیز امپورٹ کریں گے۔ آج یہ سوچنے کا یہ وقت ہے، یہ بہترین وقت ہے کہ ہم بیٹھ کے سوچیں، حکومت کو چاہیے سوچے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، حکومت اور اپوزیشن آپس میں بات چیت بھی نہیں کرنی، معیشت پہ بھی بات نہیں کرنی، دشمنی آپس میں۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے، حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کے اپنے ملک کی معیشت کے لیے بات کرتے ہیں۔ وہ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔